بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد. جناب شیخ اظہر صاحب، معزز علماء کرام اور سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ اتنا زبردست مجمع ہے کہ اس میں تجار بھی ہیں، بزنس مین بھی ہیں اور علماء کرام بھی ہیں، اور آپس میں اس بات کو ڈسکس کیا جا رہا ہے کہ کس طریقے سے ہم ایک شریعہ کمپلائنٹ طریقے سے شریعت کے مطابق رہتے ہوئے ہم شیئر کا کاروبار کر سکتے ہیں. اور ماشاءاللہ کافی ڈیٹیل کے ساتھ ہمارے ساتھیوں نے، ڈاکٹر ذیشان صاحب ہیں، احمد علی صدیقی ہیں اور مولانا عبداللہ نجیب صاحب ہیں، محب الحق صاحب ہیں، ان حضرات نے ماشاءاللہ بہت تفصیل کے ساتھ ایک ایک پوائنٹ ذکر کیا. اور سچی بات یہ کہ مجھے اب میرے لیے کچھ کہنے کو رہ نہیں گیا، بس میں اتنا آپ سے مختصر سے بات کروں گا کہ ہم نے میزان میں جب KMI اسلامک انڈیکس اب سے تقریباً 25-30 سال پہلے بنایا تھا، تو یہ جو انڈیکس تھا یہ اس سے پہلے یا اسی زمانے میں ڈاؤ جونز اسلامک مارکیٹ انڈیکس ایک کریٹ ہوا تھا. اس کے بعد پھر ایک اور انڈیکس آیا FTSE اسلامک انڈیکس، اور اسی زمانے میں پھر ہم نے سوچا کہ پاکستان کے اندر بھی ایک شریعہ کمپلائی انڈیکس ہونا چاہیے. اس کی ریشنیل کیا تھی، ذرا میں تھوڑا سا یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں. ابھی جیسے مفتاح اسماعیل صاحب نے ذکر کیا کہ ایک ہوتا ہے وینچر کیپٹل اور ایک ہوتا ہے پرائیویٹ ایکویٹی. اگر آپ کسی کے ساتھ پارٹنرشپ کر رہے ہیں تو آپ کو مکمل اختیار ہوتا ہے کہ آپ اس کے اندر اس کو کہیں کہ بھائی آپ کی انویسٹمنٹ ہے، آپ اس کو کہیں کہ بھائی آپ کسی حرام کام میں نہ لگائیں، کیونکہ آپ اس کے پارٹنر ہیں. پرائیویٹ ایکویٹی ہے آپ کی، اگر آپ اس کے اندر پارٹنر ہیں تو آپ اپنے پارٹنر کو، چاہے وہ ورکنگ پارٹنر ہو اور آپ سائلنٹ پارٹنر ہو لیکن آپ انویسٹر ہیں، اگر آپ چاہے مضاربہ کر رہے ہیں، چاہے مشارکہ کر رہے ہیں، چاہے وینچر کیپٹل کر رہے ہیں، چاہے پرائیویٹ ایکویٹی کر رہے ہیں، دونوں صورتوں میں آپ کا ایک انفلوئنس ہے. آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ بھئی آپ کسی حرام کام میں نہ لگائیں. لیکن یہ جو جوائنٹ اسٹاک کمپنی ہوتی ہے جو لسٹڈ ہو جاتی ہے اسٹاک ایکسچینج کے اندر، تو اس کے اندر جو انڈیویجول شیئر ہولڈرز ہوتے ہیں وہ مائنورٹی میں ہوتے ہیں، اور ان کی ایک سے ایسی نہیں ہوتی کہ ایک آدمی کہہ دے کہ جی آپ یہ فلاں حرام کام میں نہ پیسے لگائیں تو وہ فوراً کے فوراً اپنی اسٹریٹجی چینج کر لیں گے اور وہ فوراً حرام سے حلال میں لے آئیں گے. تو اس کے لیے آپ کو میجورٹی شیئر ہولڈنگ چاہیے ہوتی ہے. اب ایسے میں کیا کیا جائے؟ دو صورتیں ہیں. یا تو سرے سے کہہ دیا جائے کہ بھائی یہ اسلام آپ کسی بھی جوائنٹ اسٹاک کمپنی کے اندر پرچیزنگ نہیں کر سکتے، حرام ہے. اگر آپ لوگوں کو یہ کہہ دیں گے تو پاکستان کے اندر کتنے سارے جو کور بزنسز ہیں سوائے انشورنس اور بینکنگ کے، جو کور بزنسز ہیں وہ حلال ہیں. تو اب آپ گویا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ وہ جو کور بزنسز ہے اس کے اندر آپ انویسٹ ہی نہ کریں کیونکہ انہوں نے سودی قرضہ لیا ہوا ہے، تو آپ اس کے اندر انویسٹ ہی نہ کریں. تو پھر سوال پیدا ہوا کہ اگر کیا اس کی کوئی حد ہی نہیں ہے؟ کیا اگر کوئی ایک آدمی 100% قرضہ لیا ہوا ہو اور اس کی جو لیوریج ہے، اس کی جو ڈیٹ ٹو ایکویٹی ریشو ہے، اگر 90% تک چلا جائے تو کیا اس کو بھی ہم کہیں گے؟ تو اسی پہ پھر ایک اجتہاد کا دروازہ کھلا، اسی پر ایک غور و فکر کا دروازہ کھلا کہ نہیں، کچھ لمٹ مقرر کرنی چاہیے. اور اسی کی بیسس کے اوپر انڈیکس اور انڈیسز قائم ہوئے کہ انہوں نے ہر چیز کا ایک لمٹ بتائی کہ بھائی کس چیز کی کتنی ہونی چاہیے. اب یہ جو تھاٹ ہے کہ یہ فلاں کو 30% کیوں کہا، اس کو 5% کیوں کہا، اس کو 50% کیوں کہا، یہ اس کے پیچھے ایک بہت ٹیکنیکل ریشنیل ہے. اور ہماری یہ مجلس چونکہ فقہائے کرام پر مشتمل نہیں ہے تو اس ریشنیل کو میرے لیے یہاں پر سمجھانا آپ لوگوں کو مشکل ہے، اور نہ ہی میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں کا یہ کام ہے. کیونکہ اگر فقہائے کرام جو کہ ایکسپرٹ ہیں اپنی فیلڈ میں، اگر وہ کسی چیز کی ریشنیل کے تحت کوئی لمٹ طے کر رہے ہیں تو بیسیکلی وہ تمام عوامل اور تمام فیکٹرز کو مائنڈ میں رکھ کر ہی طے کر رہے ہیں.
لہذا ان کو اوپر آپ بلیو کر لیجئے، برادر یہ کہ آپ اس کو کوشچن کریں کہ بھئی آپ یہ کیا، اب آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، اب وہ کوئی اسپیشل ہوتا ہے، اسپیشلسٹ ہوتا ہے، اگر وہ تجویز کرے کوئی دوا تو آپ اس سے پوچھنا شروع ہو جائیں کہ بھائی آپ نے یہ کیوں بتائیے، یہ 2 گولیاں کے بجائے 3 گولیاں کھا لوں میں، یہ 5 گولیاں کھا لوں. تو یہ فقہائے کرام، خاص طور پہ میرے والد ماجد حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب، میں نے ان کو بچپن سے، میں چونکہ سب سے بڑا بیٹا ہوں ان کا، تو میں تو ہمیشہ یہی دیکھا کہ وہ ان کی پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے. جیسے کہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کا گورنر بنا کے بھیجا تو ان کو کہا کہ بشروا ولا تنفروا یسروا ولا تعسروا، لوگوں کو خوشخبری سنانا، لوگوں کو نفرت مت دلانا، لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنا، لوگوں کے لیے مشکلات پیدا مت کرنا. تو وہ ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کسی طریقے سے جو بزنس مین ہیں ان کو کس طرح فیسیلیٹیٹ کر کے اسلامی طریقے سے کیا جائے. تو چنانچہ وہ انہوں نے ماشاءاللہ یہ پاکستان کے اندر جو ہماری یہ KMI اسلامک انڈیکس ہے اور KMI 30 انڈیکس ہے، تو ہمارے میں تو بہت چھوٹا ہی تھا، مطلب جب المیزان انویسٹمنٹ قائم ہوا تو میں ان کے عرفان صاحب کے ساتھ اس وقت سے لگا ہوا ہوں. تو ہم نے اس وقت سب سے پہلے یہ ایک انڈیکس کریٹ کیا اور اسی وقت پھر المیزان میوچل فنڈ آیا، اور پھر اس کے بعد الحمدللہ اس وقت ہم نے، جیسے بھی احمد بھی ذکر کر رہے تھے کہ پہلے 45% ہمارا لیوریج کا ریشو تھا تو ہم اس کو ڈیکریز کرتے گئے، پھر 37 پہ لے کے گئے، لیکن اب یہ وقت آ گیا کہ اس کو مزید ہم کم کر کے اس کو 30 پہ لے کر آئیں. تو لیکن یہ ایک علماء کرام اور تمام جو فیکٹس ہیں ان کو آپس میں جوڑ کر ہی ہو سکتا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم ایک فیصلہ کر دیں لیکن وہ وائبل نہ ہو اور پھر انڈسٹری کو نقصان ہو جائے. تو ہمیں سب چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھ کر ہی ایک آگے بڑھنا پڑتا ہے. تو ایک بات تو میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ جو انڈیکس کے اندر جو اسکریننگ کے کرائیٹیریا ہیں تو اس پہ ہمیں بحث نہیں کرنی چاہیے، بس جو علماء کرام بتا رہے ہیں اس کو سمجھ لینا چاہیے. دوسری بات جو میں اہم آپ سے کہنا چاہتا ہوں، جس کو احمد علی صدیقی صاحب نے بھی مینشن کیا تھا، کہ ایک ہے انڈیکس کہ بھئی یہ شریعہ کمپلائی انڈیکس ہے، لیکن اس کے اندر جو تجارت ہوتی ہے، جو ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں، اس کے اندر بھی بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو کہ ناجائز ہیں. مثال کے طور پہ ڈے ٹریڈنگ، پاکستان کے اندر جب تک T+2 کا کانسیپٹ ہے کہ آپ کا جو پیسہ ہے وہ آپ کی جو شیئر ہے وہ ٹرانسفر 2 دنوں بعد ہوگا. بعض جگہ بعض ممالک میں ایسا بھی ہو گیا ہے کہ فوراً ہی ٹرانسفر ہو جاتا ہے، لیکن جب تک ٹرانسفر نہ ہو جائے تو وہ بیع قبل القبض کے زمرے میں آتا ہے. یعنی کہ آپ نے کسی چیز پر، یا بیع ما لا یملک کے، یعنی کہ جس چیز کو آپ اون نہیں کرتے تو اس چیز کو خرید و فروخت کرنے کے زمرے میں آتا ہے، لہذا وہ ناجائز ہوتا ہے. اسی طریقے سے بدلے کا جو کام ہوتا ہے، جو ایک طریقے سے بائی بیک کے زمرے میں آتا ہے، تو بائی بیک بھی جو ہے بیع العینہ ہے، اس کو بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. اسی طریقے سے جو فیوچرز کے کاروبار ہیں یا شارٹ سیلنگ ہے تو وہ بھی الاؤ نہیں ہے، وہ اس لیے کہ یہ بیع الکالی بالکالی یا بیع الدین بالدین کے زمرے میں آتا ہے، کہ جو کہ شریعت کے اندر جائز نہیں ہے. اب ہم دیکھیں اس پہ ذرا اہم بات میں آپ سے یہ کہوں گا. دیکھیں ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، آپ کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا، لیکن آپ نے وہ اصول بتا دیے تجارت کے کہ وہ اصول آج آپ کسی بڑے سے بڑے ٹیکنیشین سے پوچھیں کہ بھائی شریعت کے اندر یہ چیز کیوں حرام ہے، یہ کیا وجہ ہے کہ بھائی بیع الکالی بالکالی یا بیع المعدوم جائز نہیں ہے، یا بیع قبل قبض جائز نہیں ہے، یا شارٹ سیل جائز نہیں ہے، جس کو ہم آج کل کے الفاظوں میں یہ کہتے ہیں. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ در حقیقت یہ اللہ تعالیٰ کی وحی تھی اور اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا کہ آگے کیا ہونے والا ہے. تو اس کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی بتا دیا کہ بھائی تم اس طریقے سے کاروبار مت کرنا. تو وہ بے شک اپلائی اب ہو رہا ہے بہت سی چیزوں میں. مثال کے طور پر فیوچرز کے کاروبار ہیں یا ڈیریویٹیوز ہیں. اب جو ڈیریویٹیوز ہیں وہ در حقیقت ایک آپشن کی سیل ہے، تو اس کے بارے میں منع کر دیا گیا. تو اسی طریقے سے جو بہت ساری چیزیں ہیں ہمیں یہ دیکھنا ہوگا. اب بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی اگر ہم بروکر ہیں تو بھائی ہم نے تو اسلامی لوگوں کو بتا رکھا ہے کام کرنے کے لیے، تو وہ ہم ان کو جائز تجارت میں لگا دیتے ہیں. لیکن ایک بات یہ بھی ہے، آپ یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ ایک حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدہ وقال وہم سوا. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے سود کھانے والے پر، کھلانے والے پر،
لکھنے والے پر اور اس کے گواہ بننے والے پر، اور سب فرمایا سب اس میں برابر ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں آپ کسی کی، آپ حرام کام کے اندر اعانت کر رہے ہیں، مدد کر رہے ہیں، تو وہ کام بھی غلط ہے۔ تو ہمارے جو بروکرز بھائی ہیں یہاں پہ بیٹھے ہوئے، تو ان کو اس طرف توجہ کرنی چاہیے کہ ہمیں دونوں کام کرنے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اسلامک انڈیکس کی طرف لوگوں کو راغب کریں، نمبر 2 یہ کہ ایسے آلٹرنیٹیو، اب مثال کا شارٹ سیل ہے یا فیوچر ہے، ہر چیز کے ہیجنگ کے کچھ شریعہ کے طریقہ کار ہیں۔ جیسے ابھی محترم عارف حبیب صاحب فرما رہے تھے کہ جیسے کہ ہر چیز کا ایک طریقہ کار ہے، جیسے کہ خدا نخواستہ کوئی آدمی عقد نکاح نہ کرے اور دوسری طرف کر لے تو وہ ناجائز ہوگا، عقد نکاح کرے گا تو جائز ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر ہیجنگ کرنی ہے آپ نے تو ہیجنگ کا ایک شریعہ کا ایک طریقہ کار ہے۔ جیسے ابھی ایک بات کسی نے بتائی کہ بھائی سلم کے طریقے سے آپ کر سکتے ہیں۔ اب سلم کیا ہے؟ یہ بیسیکلی یہ ہیجنگ کا ٹول ہے، تو لیکن یہ شریعہ کمپلائنٹ ہے۔ تو ہمیں بہت سارے ایسے ٹولز ہمیں مل سکتے ہیں کہ جو کہ ہم اپلائی کریں اور وہ شریعہ کمپلائنٹ ہوں، تو پھر ہم ایک پراپر شریعہ کمپلائنٹ بروکریج ہاؤس، ایک تاکہ وہ کام آپ کا 100% صحیح ہو، تاکہ آپ کا ضمیر مطمئن ہو کہ آپ کسی کی حرام کام میں اعانت نہیں کر رہے۔ تو یہ بنیادی باتیں ہیں جو کہ ہم سب لوگوں کو ذہن میں رکھنی چاہیے اپنے تمام کاروبار کرتے وقت، اور ہم سب کو دعا کرنی چاہیے کہ اب ماشاءاللہ ایک بات میں آخر میں یہ بات کہوں گا کہ جب شروع میں یہ KMI اسلامک انڈیکس بنی تھی تو اس وقت یہ تھا کہ بھائی پتہ نہیں کمپنیاں آئیں گی نہیں آئیں گی، لیکن جیسے ابھی عارف حبیب صاحب بھی فرما رہے تھے اور بھی لوگوں نے بتایا کہ یہ ایک طریقے سے لوگوں کے لیے انسینٹیو بن گیا۔ اب یہ ہو گیا ہے کہ جو ہماری جو KMI اسلامک انڈیکس ہوتی ہے، جو کمپنیاں اس کے باہر ہوتی ہیں وہ باقاعدہ، جو ہم جیسے المیزان کے اندر ایک لیٹر لکھتے ہیں نان کمپلائنٹ کمپنی کو کہ اگر آپ اپنا لیوریج اتنا کر لیں گے تو آپ کمپلائنٹ میں آ جائیں گے، تو وہ کوشش کرتی ہیں کہ کسی طریقے سے ہم کمپلائنٹ ہو جائیں، کیونکہ ان کا ریٹ بڑھ جاتا ہے، ان کے انویسٹرز بڑھ جاتے ہیں، تو اور وہ زیادہ تجارت میں آ جاتی ہیں۔ تو الحمدللہ اس کا والیوم جو ہے وہ مستقل بڑھتا جا رہا ہے۔ اب جیسے ہم نے المیزان جب شروع کیا تھا میوچل فنڈ، تو میرے خیال میں وہ بہت قلیل اس سے شروع کیا تھا، اب تو میرے خیال میں کتنا ٹریلین ہوگا امتیاز صاحب؟ ہے 650 ارب۔ تو ماشاءاللہ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کو، حالانکہ مجھے یاد ہے کہ کسی زمانے میں مجھے یاد ہے کہ NIT والد صاحب اتنی کوشش کرتے تھے NIT کی کہ کسی طریقے سے NIT صحیح ہو جائے۔ کوئی میوچل فنڈ نہیں تھا ہمارے ملک میں جس میں، اور ہمارے پاس میں فتوے لکھا کرتا تھا اس زمانے میں، تو فتوے آیا کرتے تھے، سوالات آیا کرتے تھے کہ کوئی ایسا یونٹ ٹرسٹ، کوئی ایسا میوچل فنڈ بتا دیجیے کہ جہاں پہ ہم انویسٹ کر سکیں، لیکن تھا ہی نہیں کوئی۔ لیکن اللہ کا شکر ہے المیزان آیا، پھر آگے بہت سارے آتے چلے گئے۔ تو میں سمجھتا ہوں جس نے اپنا رول پلے کیا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ ان سب کو بہترین جزا عطا فرمائے۔ اور جیسے ابھی عارف حبیب صاحب نے ذکر کیا کہ انہوں نے المیزان کو IPO کے اندر کردار ادا کیا، تو وہ ایک صدقہ جاریہ بن گیا کہ کوئی آدمی کوئی نیا کام کرتا ہے اور جب لوگ اس کی پیروی کرتے تو اس کو ثواب بھی اس کا ان کو مل جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اس طریقے کے اگر مزید ہم اقدامات کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے دین کو آسان بنایا اور ہر چیز کے حل موجود ہیں۔ اپنے علماء کرام کے ساتھ آپس میں انٹریکشن کر کے ایسے حل لے کر آئیں تاکہ دنیا ایک آسانی کے ساتھ، اور خاص طور پہ ایسے حضرات جو دین کی طرف مائل ہیں، تو وہ پورا اپنا اسلامک بروکریج ہاؤس ایسا بنائیں کہ جس کے اندر کسی قسم کی کوئی حرام کاروبار نہ ہو، تاکہ اور اس کے کوئی متبادل موجود ہو، تاکہ ہم سارے کام جو کر سکیں وہ حلال طریقے سے کر سکیں اور کسی بھی قسم کا کوئی حرام کا شائبہ تک نہ ہو۔ تو اس کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ۔